کربلا، یوم عاشور اور ایک ایسے نصرانی کی کہانی جسے وہاں پر ہونا ہی نہیں تھا۔ سن 680 عیسوی میں آج کے کربلا کی ایک بنجر زمین پر دو لشکر ایک بے رحم سورج کے نیچے آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف ہزاروں کی تعداد میں یزیدی سلطنت کی طاقت تھی اور دوسری طرف 72 افراد کا ایک چھوٹا سا قافلہ۔ یہ زمین کربلا کی تھی اور یہ کہانی یوم عاشور کی۔ لیکن یہ کہانی ان ناموں کے متعلق نہیں جنہیں آپ جانتے ہیں، بلکہ یہ کہانی ایک ایسی شخصیت کی ہے جس کی ماں نے اسے حسین علیہ السلام کے سر پر وار دیا۔ اس شخص کا نام وہاب ابن عبداللہ کلبی تھا۔ وہ ایک مسیحی نوجوان تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ اس سال اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ سفر پر گامزن تھا۔ اس سال خزاں کے موسم میں قسمت نے اسے تاریخ کے ایک ایسے رستے پہ لا کھڑا کیا کہ جب وہ دریائے فرات کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس نے ایک ناممکن منظر دیکھا۔ ایک چھوٹا سا قافلہ جسے ایک بہت بڑی فوج نے گھیرے ہوا تھا اور وہ آسمان تک پھیلی ہوئی تھی۔ تجسس اور ایک انجانے خوف نے اس شخص کو مجبور کیا کہ وہ جا کے معلوم کرے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے اپنی ماں اور بیوی کو ایک محفوظ فاصلے پر چھوڑا اور اس چھوٹے سے کیمپ کی طرف بڑھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ مجھے دیکھنے دیں، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے افراتفری نہیں بلکہ ایک پروقار سکون پایا۔ اس سب کے مرکز میں ایک ایسی شخصیت تھی جن کے چہرے سے دلیری جھلک رہی تھی۔ یہ تھے حسین علیہ السلام، پیغمبر اسلام کے نواسے۔ وہاب نے جب اس غیر برابری کی جنگ کی وجہ پوچھی تو امام حسین نے فرمایا، یہ جنگ نہ طاقت کی ہے اور نہ سیاست کی، یہ ظلم کے خلاف انصاف کی اور حق اور باطل کی جنگ ہے۔ وہاب نے جب یہ دیکھا کہ 72 افراد لاکھوں کے لشکر کے سامنے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس اطمینان سے کھڑے تھے تو وہ سمجھ گئے کہ اتنا یقین صرف ان کو ہو سکتا ہے جو صرف حق پہ ہوں۔ گفتگو کے دوران جب امام حسین نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا تو وہاب چونک اٹھا۔ وہاب جو ایک سچا مسیح تھا، وہ پہچان گیا کہ یہ وہی محمد نبی ہیں جن کا ذکر ان کی مقدس کتاب انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ وہی محمد نبی ہیں جن کا ذکر ہماری بائبل میں ہے۔ وہ فوراً اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو یہ سارا حال سناتے ہیں۔ ان کی والدہ جو انجیل کی ایک عالمہ تھیں، وہ فوراً پہچان جاتی ہیں کہ حسین اسی محمد نبی کے نواسے ہیں جن کی بشارت ان کی کتاب انجیل میں دی گئی ہے۔ یہ سارا خاندان حق کو پہچان کر حضرت امام حسین کے پاس جاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے اور 9 محرم والے دن ان کے وفادار سپاہیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ عاشورہ کی رات جب حضرت وہاب کلبی اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور جنگی اجازت اور دعا طلب کرتے ہیں تو ان کی ماں تاریخ کے طاقتور ترین الفاظ ادا کرتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹے، میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم حسین پر قربان نہ ہو جاؤ۔ کہ اے میرے بیٹے، میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تم اپنی جان حسین علیہ السلام پر قربان نہ کر دو۔ اگلے دن جب وہاب جنگی لباس پہن کر جنگ کے لیے میدان میں آتے ہیں تو ان کی ماں انہیں دیکھ کر فرماتی ہیں کہ یہ میرا بیٹا آج جنگی لباس میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ اس کے بعد وہاب جنگ کے لیے میدان میں جاتے ہیں۔ ان کی والدہ تجسس سے ان کو دیکھنے کے لیے ایک ٹیلے کے اوپر جاتی ہیں اور دل ہی دل میں یہ تمنا کرتی ہیں کہ اے پروردگار، آج میرا یہ بیٹا محمد کے نواسے پر قربان ہو جائے۔ وہاب دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب ان کا جسم زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے تو وہ ایک آخری دفعہ اپنی ماں کے پاس لوٹتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ماں، کیا اب تم مجھ سے راضی ہو؟ نہیں، کیونکہ ابھی تم حسین پر قربان نہیں ہوئے۔ اس بہادر ماں نے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا اور کہا، نہیں میرے بیٹے، ابھی نہیں، واپس جاؤ اور اپنی جان پیغمبر کے نواسے پر قربان کر دو۔ یہ سننا تھا کہ حضرت وہاب کلبی مسکرائے اور واپس میدان جنگ کی طرف جانے لگے اور دشمنوں پر ایک بار پھر ٹوٹ پڑے اور ان کے ذہن میں اپنی ماں کی ایک ہی بات بار بار آ رہی تھی اور لڑتے لڑتے حضرت وہاب کلبی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ لیکن ان کی ماں کا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ یزیدی فوج ظلم کی انتہا کرتے ہوئے حضرت وہاب کا سر کاٹ کر خیموں کی طرف ان کی ماں کے قدموں میں پھینک دیتی ہے۔ لیکن اس غیرت مند ماں کو دیکھو، وہ آگے بڑھتی ہیں، اپنے لال کا سر اٹھاتی ہیں
उसे चूमती हैं और फिर पूरी कुव्वत से दुश्मन की फौज की तरफ फेंक के ये अल्फाज कहती हैं, We do not take back what we have given for God. कि हम खुदा की राह में दी हुई चीज वापस नहीं लेते। ये मंजर देखकर वहाब की वफादार बीवी से रहा ना गया और वो भी मैदान जंग की तरफ दौड़ी, जहां पे उनको भी शहीद कर दिया गया। एक माँ के इस अमल ने दुश्मनों को तलवारों से ज्यादा गहरा जख्म लगाया। ये सिर्फ एक सर का वापस फेंकना नहीं था, बल्कि ये बातिल के मुंह पर एक तमाचा था। और इस लम्हे के लिए यजीद की ताकतवर फौज पर रूहानी शिकस्त का सन्नाटा तारी हो गया। इस बूढ़ी औरत की हिम्मत ने उनकी बर्बरियत को बेनकाब कर दिया और ये दिखा दिया कि वो ऐसे लोगों से लड़ रहे हैं जिन्हें मौत का खौफ नहीं बल्कि शौके शहादत है। खैमों के अंदर पैगंबर की बेटी सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम इस कुर्बानी की गवाह थी, एक ऐसे खानदान की कुर्बानी जो सिर्फ एक दिन पहले उनके काफिले में शामिल हुआ। ये कुर्बानी अहले बैत रसूल के लिए गम के साथ साथ एक अजीम हौसले का भी बाइस बनी। इस कुर्बानी ने साबित किया कि हुसैन का पैगाम सिर्फ अपनों के लिए महदूद नहीं था, बल्कि इसने हर सच्चे दिल पर दस्तक दी थी। आज 1400 साल बाद भी वहाब का नाम हुसैन के साथ जिंदा है। उनका जिक्र करबला के हर तज़किरे में होता है। उनकी कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि सच्ची वफादारी क्या होती है। क्या हक पर होने की कीमत सिर्फ जान देकर ही चुकाई जा सकती है? और क्या एक दिन का सही फैसला इंसान को हमेशा के लिए अमर कर सकता है? वहाब की कहानी इस बात का सबूत है कि हुसैन सबके हैं। आज बर्रे सगीर के गैर मुस्लिम भी ये कहने पर मजबूर हैं कि हुसैन हमारे हैं। हिंदू, हाँ, मौला आपका सलामत रखे। इमाम हुसैन सबके लिए, हाँ सबके लिए, इमाम हुसैन सबके लिए। इमाम हुसैन, इमाम हुसैन। हिंदू, हुसैन की पुकार किसी एक फिरके के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जिसका ज़मीर जिंदा है। ये कहानी हमें बताती है कि जब बात हक और बातिल की हो तो इंसानियत हर मजहब से बालातर हो जाती है। शुक्रिया।